يسر لي أمري واحلل يفقهوا قولي. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے یہاں قائم اس دینی ادارہ کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ اس ادارے کو مزید عروج، بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اگر صاحب ثروت لوگ، تاجر لوگ، ذمہ دار لوگ ان دینی اداروں کے ساتھ تعاون نہ کریں
ان اداروں کا چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ موٹر بند کرو۔ لہذا میں بڑے اخلاص کے ساتھ ان حضرات کے لیے دعا گو ہوں جو اس مدرسہ کو اور دوسرے مدرسوں کو تعاون فراہم کرتے ہیں۔ اللہ ان کے گھر بار میں، عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں، مولانا فرما رہے تھے کہ 85 کے قریب مسافر طالب علم ہیں۔ کئی ایسے مدرسے ہیں جن میں تعداد 5000 بھی ہے۔ مجھے اپنے مدرسے کا تجربہ ہے، جہاں تعداد تقریباً 300 کے قریب ہے، اور صرف تنخواہوں کی مد میں اس کے وصل بند کرے یار، اور چھوڑ دیں ایک جگہ پہ اس کو بس۔ ہر یکم تاریخ کو 6 لاکھ روپیہ یوں اٹھا کے دینا ہوتا ہے تنخواہوں میں۔ کوئی پتہ نہیں چلتا بھئی کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ کے گھر میں 5 آدمی ہیں، 6 آدمی ہیں، خرچہ کردیاں، سالن پکیندیاں، سمجھ تے لگدی ہو سی، اور 300 آدمیوں کا کھانا صبح و شام۔ تو مجھے پھر یقین ہو گیا کہ اللہ کی منشا یہی ہے کہ دینی ادارے پاکستان میں قائم رہنے چاہیے، اللہ چاہتا ہے، ورنہ تو آپ ایک پرائمری سکول حکومت کی گرانٹ کے بغیر نہیں چلا سکتے۔ اور سرکاری سکولوں کی حالت یہ ہے کہ کرسی ہے تے میز کوئی نہیں، تے میز ہے تے کرسی کوئی۔ ہمارے اداروں میں آؤ، کمروں میں قالین ہے، جنریٹر ہے، پینے کے صاف پانی کا انتظام ہے، دارالحدیث اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے۔ تو اللہ کی منشا یہ لگتی ہے کہ یہ ادارے قائم ہوں، اور انشاءاللہ یہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اشتہار میں آج کے پروگرام کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے سیرت ساقی کوثر۔
اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی وہ سورت تلاوت کی ہے جس کا نام ہی سورت کوثر ہے۔ قرآن کی 114 سورتوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے مختصر سورت اگر کوئی ہے تو وہ صرف سورت کوثر، اس کی صرف 3 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ اس میں جو مضامین کا سمندر ہے میں ابھی بیان کروں گا تو پھر انشاءاللہ آپ پر بات واضح ہو جائے گی۔ ان 3 آیتوں میں جو مضامین کا سمندر بند ہے، ہمارے اردو کا ایک مقولہ ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، سمندر کو کوزے میں بند۔ جس بندے نے یہ مقولہ بنایا پتہ نہیں کیوں بنایا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ جب میں قرآن پاک میں مضامین کا سمندر دیکھتا ہوں، 30 پاروں میں 114 سورتوں میں مضامین کا وہ سمندر موجیں مار رہا ہے، موج زن ہے۔ اللہ نے مضامین کے اس پورے سمندر کو سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ سارے قرآن کے مضامین اللہ نے سورت کوثر میں بیان کی۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں اور ہم پر اللہ کا یہ فضل ہے اشاعت التوحید و سنہ پہ کہ ہم جو موضوع بھی بیان کرتے ہیں اللہ کے قرآن کا سہارا لے کے بیان کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے؟ آج میں تو قرآن دی ادھی تفسیر پڑھا کے جانا، بالکل آپ کو یاد ہو جائے گی وہ تفسیر انشاءاللہ۔ قرآن پاک کے 30 پاروں میں اور قرآن کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں پورے قرآن میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے ہیں۔ بولو ذرا زور سے، کتنے مضمون بیان کیے ہیں؟ چوتھا کوئی مضمون نہیں قرآن میں۔ پورے قرآن میں اللہ نے 3 مضمونوں کو بیان کیا ہے۔ ایک مضمون جو قرآن کے اوراق میں مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں اللہ نے بیان کیا، اس مضمون کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کی۔ نبی پاک کی عظمت کو، شان کو، مقام کو۔ پھر میں آپ کو متوجہ کرتا چلا جاؤں گا، توجہ ہے آپ کی؟ کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے۔ کاریگر سے چیز مخفی نہیں ہوتی، ہمیں دھوکہ لگ سکتا ہے، کاریگر پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ ہم فرنیچر مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم وہاں صوفے دیکھتے ہیں، ان کی پوشش دیکھتے ہیں، خوشنما خوبصورت ان کی بناوٹ، دل موہ لیتے ہیں وہ صوفے۔ ہم خرید کے لائے، بیٹھک میں سجایا، 6 مہینے تو بعد جدہ پوشش اکھڑی وچوں کے نکلے،
ٹاکیاں، فوم گندا، سیبے، پھٹیاں، کاریگر سے یہ بات مخفی تھی؟ جس نے بنایا کاریگر بہتر جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی اس میں خوبی کیا ہے اور اس میں کمال کیا ہے، کاریگر بہتر جانتا ہے۔ میں اکثر تقریروں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میری مسجد کا جو ممبر ہے یہ سن 2000 میں چنیوٹ کے ایک مستری نے بنایا ہے۔ اس وقت اس پر تقریباً 75,000 روپے خرچ آیا تھا، 75,000۔ اس مستری کو میں نے بھی دیکھا، میں چنیوٹ گیا تھا اسے ملنے، 80 سال اس کی عمر ہوگی۔ جب ہم لینے کے لیے گئے تو وہ کہنے لگا میں نے جب ممبر بنا کے رکھا نا تو ایک سنارا یہاں سے گزرا فیصل آباد کا، اس نے ممبر دیکھا تو اندر چلا آیا۔ اس آخیا بزرگو اے سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا ہی۔ تو مجھے وہ بوڑھا کہتا ہے مستری 80 سال کا، مولوی جی اسے چھت سے نیچے پھینک دو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، چول اپنی جگہ تو نہیں ہلے گی۔ اب وہ جانتا تھا کہ میں نے چولے کیسے ٹھوکی ہیں، کاریگر تھا نا۔ تھوڑا سا آواز اس کا کم کریں جی۔ کاریگر بہتر جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس میں خوبی کیا ہے، اس میں کمال کیا ہے، اس میں وصف کیا ہے، اس میں خامی کیا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر جس رب نے میرے نبی کو بنایا تھا وہ رب بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسا بنایا ہے۔ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی نعت خان، کوئی قوال کیسے میرے نبی کی تعریف کر سکتا ہے؟ تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے تو عرش والا ہی کر سکتا ہے۔ اور قرآن بھرا پڑا ہے۔ خدا کی قسم مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان خطیبوں پر، ان مقررین پر، ان واعظین پر جو عظمت مصطفیٰ کے بیان کرنے کے لیے سہارا لیتے ہیں موضوع روایتوں کا، من گھڑت حدیثیں، چٹکلے، شعر و شاعری، قصے، خواب، کشف۔ لولاک لما خلقت الافلاک، سونیاں جو تین نہ بنانا ہوندا تے۔ اس سے عظمت مصطفیٰ ثابت ہو رہی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے۔ پھر میں سمجھتا ہوں ان بیچاروں نے قرآن اس رنگ میں پڑھا نہیں ہے۔ ان کو دعوت دینی چاہیے کہ اشاعت و توحید کے مدرسوں میں آئیں اور ہم سے قرآن پڑھیں، انہیں ہم قرآن پڑھائیں، انہیں ہم سمجھائیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن میرے نبی کی عظمتوں سے۔ میں ایسی ایسی آیتیں پیش کر دوں گا جس میں بظاہر کوئی عظمت نظر نہیں آ رہی، بظاہر نہیں ہے کہ کوئی مقام بیان ہو رہا ہے، لیکن جب میں اسے بیان کروں گا تو پھر عظمت مصطفیٰ نکھر کے سامنے آ جائے۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم آپ کا قبلہ تبدیل کرنے والے ہیں۔ نبی پاک کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس۔ اطلاع آئی کہ قبلہ بدلنے لگے ہیں، اب قبلہ ہوگا بیت اللہ جو آپ کے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ یہ اطلاع آ گئی۔ اب نبی پاک وحی کے انتظار میں کہ جلدی وحی آئے، قبلہ میرا تبدیل ہو، آپ بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر نیچے کر لیتے، پھر آپ اوپر دیکھتے۔ شوق ہے، ذوق ہے، ولولہ ہے۔ جبریل آئے، وحی لائے، قبلہ میرا تبدیل ہو، بیت اللہ قبلہ بنے۔ یہ جو میرے نبی کی ادا ہے نا، چہرے کا اٹھانا، میرے رب نے دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر ذکر کیا، قد نرا،
तकल्लुब वजहिक फिस्समा, मेरे प्यारे पैगंबर तेरा बार बार चेहरा आसमान की तरफ उठाना हम देख रहे हैं। समझ भी आई कि ये सुभान अल्लाह चले। मैं समझाऊंगा तो समझ आएगी। अल्लाह सब मोमिनों का महबूब है। क्यों भाई? वल्लज़ीना आमनू अशद्दो हुब्बन, मोमिन सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो जिससे मोहब्बत की जाए वो कौन होता है? महबूब। और नबी पाक का तो वो महबूब भी है, मुहिब भी है। नबी पाक भी अपने रब से बहुत मोहब्बत करते हैं। महबूब, आशिक जो है ना, आशिक लफ्ज़ तो आशिक नहीं बोलना चाहिए, कोई चंगा लफ्ज़ नहीं, मुहिब लफ्ज़ होना चाहिए। लेकिन तुसा समझ देनी ना, तो इश्क दी समझ आती है ता मैं बोलता पाया, वरना मैंने कभी नहीं लफ्ज़ बोला ना। मैं तुम्हें इश्क और मोहब्बत में फ़र्क बताऊं तो आप दंग रह जाएं, फिर आप कभी इश्क का लफ्ज़ ही ना बोलें। कभी किसी बंदे आख्या मैं अपनी मां दा आशिक हां? नहीं कहा। मैंने मां नाल इश्क है, क्या कहता है? मुझे मां से मोहब्बत है। असल लफ्ज़ मोहब्बत है, असल लफ्ज़ क्या है? लेकिन आपको समझाने के लिए मुहिब जरा मुश्किल है ना, इसलिए आशिक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। आशिक कुछ अदाएं दिखाए कि मेरा महबूब मेरी अदाएं देखे, और महबूब आशिक को कहे तेरियां अदावां मैं वेखदा पिया। ए इस दी लज्जत पुछनी है ना, किसी सड़े हुए आशिक को पूछो। इसकी लज्जत अगर पूछनी है कि महबूब कहे तेरी अदाएं मैं देख रहा हूं, वो जो मेरे नबी का महबूब है, मेरे नबी का चेहरे उठाने की जो अदा है, अल्लाह कहते हैं हम तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठाना देख रहे हैं। ये उलमा बैठे हैं, ये मैंने नरा का मैना किया। नरा हम देख रहे हैं, इथे नरा नहीं, इथे कद नरा, कद नरा। इस कद ने जो मजा पैदा किया, इस कद ने जो लज्जत पैदा की, इस कद में जो मोहब्बत है, इस कद में जो छुपा हुआ प्यार है, खुदा दी कसम है उर्दू च लफ्ज़ ही कोई नहीं। कद डाला, लज्जत, मोहब्बत, प्यार, अकीदत उसमें आए, कोई लफ्ज़ नहीं। मौलाना हुसैन अली ने पंजाबी में माना किया, वो मेरी जमात का शेख है मौलाना हुसैन अली वहाँ भचरवी रहमतुल्लाह अलैह। पंजाबी में माना किया, लुत्फ आ जाए तो उन्हें दुआ दे देना, सुबहान अल्लाह कह के अजर पा लेना। मौलाना हुसैन अली कहते हैं कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस्समा, मेरा सोना पैगंबर तेरा बार बार चेहरा आसमान की तरफ उठाना असा डाढ़ा वेखदे पे आ, असा डाढ़ा वेखदे पे आ। अल्लाह ने मेरे नबी की अदाओं का कुरान में जिक्र कर दिया। कभी अल्लाह मेरे नबी से कोई बात पूछना चाहे ना, भी एक काम इंज क्यों कीता ने, उस पूछने में जो लज्जत है, मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया। गज़वा तबूक है, रेतले इलाके का सफर है, सहरा, रेगिस्तान, गर्मियों का मौसम है। कदी गए हो गर्मियों के मौसम में थल नूरपुर का इलाका, हम जाते हैं 2-3 बजे का जो वक्त होता है, जून का महीना हो, रेत आग की तरह तप जाती है। रेगिस्तान का सफर 36 बंदों के लिए एक सवारी, पांव में जूतियां कोई नहीं, सरों से पगड़ियां उतारी, पांव पे लपेट ली,
24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک کھجور۔ جب صحابی نے اپنے شاگرد کو بتایا ایک کھجور کا، تو شاگرد کہتا ہے ایک کھجور؟ تو صحابی کہتا ہے اس ایک کھجور کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب ایک کھجور بھی نہیں ملا کرتی تھی۔ ہم درختوں کے پتے توڑ کے ابال کے کھایا کرتے تھے۔ بھابڑا کے لوگوں، اے جڑا قرآن میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردا، انہیں ہی نہیں کردا، ایسے نہیں کرتا۔ قربانی کی تو انتہا ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم۔ زور سے کہو یار، زور سے کہو، رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، رضی اللہ عنہم۔ میں کوئی تنقیدی لفظ نہیں کہنا چاہتا، میں موضوع سے ہٹنا بھی نہیں چاہتا، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ مجھے قانون یہ حق دیتا ہے، میری بات ذرا غور سے سننی ہے، توجہ کرنی ہے، تب سمجھ آئے گی۔ مجھے قانون یہ حق دیتا ہے، مجھے اخلاق یہ حق دیتا ہے، مجھے شریعت یہ حق دیتی ہے کہ میں صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے پوچھوں کہ میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ مجھے یہ حق پہنچتا ہے، میں اس سے پوچھوں کہ تو کون ہے، اپنا تعارف کروا۔ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو میاں اپنی نبیڑ، تو اپنی فکر کر۔ جن پہ تنقید کر رہا ہے انہیں میرے نبی نے کہا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سب صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے تمہیں لے کر جنت میں ہی جائے گا۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ یہاں کئی نوجوان بیٹھے ہوں گے، اس میں کالج کے نوجوان بھی ہوں گے، کوئی ٹیچر بھی ہوں گے، پروفیسر بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی وکیل ہوں، تاریخ دے مارے ہوئے، تاریخ کو وہی سمجھ کے ایمان لانے والے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یا حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم کوئی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، فلاں مورخ نے لکھا ہے، فلاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب نے لکھا ہے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا دی قسم ہے پوری تقریر اس جملے میں بند ہو جائے گی، ہے توجہ آپ کی؟ فلاں تاریخ نے لکھا، فلاں کتاب نے لکھا، فلاں مورخ نے لکھا صحابہ کے متعلق۔ اور بابا، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ انہیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ دو راستے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، دو راستے۔ تاریخ کو سینے سے لگا لو، قرآن کنڈم کر دو۔ بولو بولو، تاریخ کو مان لو، قرآن کو کنڈم کر دو۔ دوسرا راستہ یہ ہے، قرآن مان لو، جو تاریخ اس کے ساتھ فٹ ہو جائے وہ مان لو، جو اس سے ٹکرا جائے اسے دیوار پہ مار دو۔ نہیں مانتے ہم ایسی تاریخ کو جو قرآن کی مخالفت کرتی۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، ان میں کوئی جھوٹا نہیں، سب سچے ہیں، سب سچے ہیں۔ ہمیں تو ہر چیز ملی صحابہ کے ذریعے۔ قرآن کس کے ذریعے ملا؟ حدیث کس کے ذریعے ملی؟ نبی پاک کے فرامین کس کے ذریعے ملے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، ارکان
کس کے ذریعے آپ تک پہنچے؟ اس کا پہلا راوی کون ہے؟ نبی پاک سے سننے والے کون ہیں؟ انہیں کنڈم کر دو، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ہو جائے، نہ قرآن بچے گا، نہ ختم نبوت بچے گی، نہ توحید بچے گی، نہ سنت بچے گی، نہ حدیثیں بچیں گی، نہ ارکان، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کہتے ہیں کہ بچہ یتیم تھا، اس نے اپنی ماں سے ضد کی، اماں حلوہ کھانا۔ حلوے دے نام تے مسکرا لو، کوئی نہیں، تھوڑا خیال ہے وہ مولوی کھاندے نے حلوہ، جن اساں تھانوں کھانے کدی ویکھیا نہیں۔ ماں نے اسے 1 روپیہ دیا، جاؤ تیل لے کے آؤ بازار سے، میں تمہیں حلوہ بنا دیتی۔ اس نے پیالہ دے دیا، پیالے کا جو پیندے کا طرف تھا نا، اندر والا طرف، وہ بھی ذرا ڈونگا تھا، گہرائی میں تھا، اگر بند ہو جائے تو تھوڑا جا من سکون ہو جائے گا۔ کوئی نہیں، تھوڑی سی گرمی برداشت کرے، اللہ جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما۔ بچہ گیا، اللہ کرے میری مثال سے آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے وضاحت نہ کرنی پڑے، پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ بچہ گیا، دکاندار سے کہنے لگا روپے کا تیل دے۔ دکاندار نے پیالے میں ڈالا، سستا زمانہ تھا، حالے تبدیلی نہیں سی آئی، تبدیلی نہیں سی آئی، سستا زمانہ تھا، تیل ڈالا اس نے، تیل بچ گیا، پیالہ بھر گیا۔ دکاندار کہتا ہے باقی دا تیل کتھے پاواں؟ وہ تو بچہ تھا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، اس آ کے ادے پا دے، اس آ کے ادے پا دے۔ دکاندار بھی اس نے ادھر ڈال دی، گھر لایا، ماں نے کہا روپیے دا تیل اتنا تھوڑا، اس آ کے اماں ادے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا نہ تیل ادھر رہا، اگر صحابہ نہ رہے نا، نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ قرآن کی حرمت بچانا چاہتے ہو، ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہتے ہو، توحید کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہو، ارکان اسلام کا تحفظ چاہتے ہو، احکام دین کی حفاظت چاہتے ہو، تو ہر سنی پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جائے، پہرا دے، ہر سنی پہرا دے۔ ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا، یہ سارے کیا تھے؟ اولئک ھم الصادقون۔ واپس پلٹیے یار، چلو حصہ ہو گیا۔ میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ میں نے ان سے قرآن کی 2 مرتبہ تفسیر پڑھی ہے، اور آپ میں سے ان کی تقریریں جن لوگوں نے سنی ہیں، وہ جب بیان کرتے تھے تو تھوڑے تھوڑے ہر ایک موضوع کو بیان کرتے چلے جاتے، ختم نبوت بھی، عظمت صحابہ بھی، لیکن مین موضوع ان کا ہوتا تھا توحید، توحید۔ ریتلا علاقہ ہے، گرمیوں کا موسم ہے، سواریوں کی کمی ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، ہم چلے جائیں گے تو یہ فصل کون اتارے گا؟ اس فصل پہ آنے والے سال کا گزارا ہے، یہ جٹاں نوں سمجھ نہیں آندی۔ جلے گندم پکی ہوئی ہوئے تے ہاتھ لگن والا ہوئے تو سادے ہون توت سونے دی کڑی بھی نہیں چاہیے، تو اس موقع تے جٹ دی ماں مر جائے نا تو وہ دن اس نو اگلے کمرے چ رکھو تے پہلے کنک چاؤ۔ معیشت جو ہے اسی پر منحصر، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، یہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، زیادہ راہ کی کمی ہے، لیکن ادھر میرے نبی نے کہا چلو، اور میرے نبی کے یاروں نے کہا جس طرح آپ کی مرضی ہو، ہم تیار ہیں۔ وہ چل نکلے۔ منافق جو تھے نا، منافق،
وہ اس طرح کے غزووں میں نہیں جاتے تھے جہاں مشقت ہو، دقت ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، سفر ہو، شام کی فوج سے لڑائی ہو، خطرات ہوں، ایسی جنگوں میں نہیں جاتے تھے۔ وہ ایسی جنگوں میں جاتے تھے جہاں سفر آسان ہو اور وہاں وہ بھاگ بھاگ کے جاتے تھے۔ اب یہاں وہ جانا نہیں چاہتے تھے، نفاق بھی ان کا کھل جانا تھا، اس میں پردہ بھی ڈالنا چاہتے تھے۔ اب ایک منافق آیا، اس نے کہا جی میری ماں بڑی بیمار ہے، تو اس کا کرن والا ہو رہا ہے کوئی نہیں، تے من چھٹی چاہی دی ہے، بڑا دل تو بڑا تھا۔ آپ نے فرمایا چل تو نہ آ۔ دوسرا آ گیا، اس نے کہا جی میری بیوی بڑی بیمار تے میرے سوا ہے کوئی نہیں، آپ نے فرمایا تو بھی نہ آ۔ تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں آپ بیمار۔ کسی نے کہا میرے پاس سواری نہیں، زیادہ راہ نہیں، بیمار ہوں، تک میرے نبی چھٹی دیتے چلے گئے۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے میرا سونا چھٹی کیوں دیتی نے؟ اگر آپ چھٹی نہ دیتے نا انہیں جانا پھر بھی انہوں نے کو نہیں جانا تھا۔ اب انہیں بہانہ مل گیا، ان کے نفاق پہ پردہ پڑ گیا ہے، ہم تو چھٹی لے کے آئے ہیں۔ اب اللہ پوچھ رہے، آپ کی پوری توجہ مجھے چاہیے ہوگی، پوچھنا یوں چاہیے تھا۔ عقل کہتا ہے لما اذنت لہم، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ عفا اللہ عنکا، چلو اللہ نے آپ کو معاف کی۔ پہلے اللہ پوچھتے پھر اللہ کہتے چلو میں نے آپ کو۔ لیکن یہاں میرے نبی کا جو تعلق ہے رب سے، اور جو محبت ہے اور جو پیار ہے وہ جھلک رہا ہے، جھلک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عفا اللہ عنکا۔ شروع کہاں سے کیا؟ اب آپ نے مجھے دیکھنا بھی ہے، میرے لفظوں پہ، لہجے پہ بھی غور کرنا ہے۔ عفا اللہ عنکا لما اذنت لہم، معاف تو میں نے آپ کو پہلے کر دیا ہے، ہن اتنا تو دسو نا بھی چھٹی کیوں دیتی نے؟ تو دیکھا ہے آپ نے جو ایک تعلق ہے رب کا، میرے پوچھنے کا انداز آپ دیکھیں۔ اب اتنا تو بتائیے نا کہ آپ نے انہیں چھٹی کیوں دی؟ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یار کہیں بات بہت لمبی نہ ہو جاؤ ہو تو پھر دو مضمون میں چھوڑ دوں، صرف مقام محمد پہ رہوں، تو میری اتنی ہمت نہیں نا یار، میری اتنی ہمت نہیں بہ کے میرے کو تقریر نہیں ہوتی، بہ کے میری معاویہ مسجد چاہتی ہے بس۔ وہ بھی شاید اس واسطے ہوندی بھی ممبر تے 70,000 روپے لگا ہوں، اس نو پورا تے کریے۔ مشرکین مکہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، لکیر کے فقیر تھے۔ وجدنا علیہ آبانا، یہ کام کیوں کرتے ہو؟ ہمارے وڈیرے کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ تے خیر صلی۔ وہ جو مدینے کے یہودی تھے وہ پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، ان میں بڑے بڑے گدی نشین تھے، خانقاہیں تھیں، مدرسے تھے، ان کے پاس تورات تھی۔ تو یہ شام کے علاقے میں جاتے نا مشرکین مکہ تجارت کے لیے، تو رستہ وہی مدینے والا تھا، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ تو مدینے جا کے نا یہ یہودیوں کے مدرسوں میں جا کے کہتے اس نبی سن بڑا تنگ کر لیا، ساڈے کول جواب کوئی نہیں، کوئی ایو جے اڑیکے دسو نا۔ اڑیکے سمجھ دیو؟ ہاں تو جٹ سمجھ دیو، اڑیکے لاندے ہو نا، کئی جٹ مولویوں نے اڑیکے لانے۔ میں ہیڈ پہ ایک مرتبہ گیا تو ایک جٹ مجھ سے کہتا ہے مولانا مجھ گڈی تلے آ جائے، وچوں 2 ٹکڑے ہو جائے، اگلے حصے پر گلے پہ چھری چل جائے، ذبح ہو جائے، پچھلا حصہ حلال کہ اگلا حلال؟ واہ! میں آکھا جدہ گڈی آئی، جدہ مجھ آئی گڈی تلے، وچکارو ہوئی 2 ٹکڑے، اتھے بندہ بھی ہوئے موجود، چھری اس دے کول، او کرے ذبح، پھر آئیں پھر تین اسا دساں گی۔ کوئی اڑیکے دسو، اڑیکے ایسا اعتراض بتاؤ،
ہم اس نبی کے سامنے اعتراض کریں اسے جواب نہ آئے تو وہ اعتراض سکھاتے تھے. انہیں پتا تھا کہ وہ مکے والا جو نبی ہے وہ پڑھا ہوا نہیں، کسی کتاب کو وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، مکتبے میں، مکتب میں، مدرسے میں، سکول میں وہ گیا نہیں، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا. تو انہوں نے انہیں ایک مرتبہ پٹی پڑھائی، اس نبی سے جا کے پوچھو جو کہتا ہے میں نبی ہوں، بھائی حضرت یعقوب کا وطن تو تھا فلسطین، شام، یہ مصر کیسے آ گئے؟ ان کے ذہن میں تھا اسے کیا پتا ہے وہ مصر کیسے آئے، اس کو کتاباں پڑھیاں. مشرکین دوڑتے بھاگتے دندناتے بغلیں بجاتے، تو نبی ہے تے دسنا حضرت یعقوب کا وطن تو فلسطین تھا، یہ مصر کیسے آ گئے؟ انہوں نے سوال کیا، میرے رب نے پوری سورت یوسف اتار کے جواب دے دی. این آئے، پہلے یوسف غلام بن کے آئے، پھر یوسف وزیر خزانہ بن گئے، پھر بھائی غلہ لینے گئے، پھر حضرت یوسف نے سارے گھر والوں کو، یہ انہی کے جواب میں اتری تھی یہ سورت یوسف. وہ اڑے کے سکھایا. اللہ نے بھی جو قرآن میں کہا ہے نا، ایک بڑی مشہور آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. وہ بھی اللہ نے ضرب لگائی ہے، ضرب. اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. شہداء کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے معبود، اپنے معبوداں نو بھی سد لاؤ جنہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہو، ان کو بھی بلاؤ، مدد طلب کرو، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. یہ ایک معنی. دوسرا معنی میں کر رہا ہوں، جس لہجے میں کر رہا ہوں آپ کو بڑا لطف آئے گا. اللہ نے فرمایا اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، وَدُو شُہَدَاكُمْ، تے انہاں پیواں نو ہی بلاؤ، وہ جن کے پاس جا کے اڑے کے سیکھتے ہو، انہاں پیواں نو ہی بلاؤ. تم قیامت کی صبح تک اس جیسی آیت پیش نہیں کر سکتے. انہوں نے ان کو سکھایا، اس نبی سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ خضر کون ہے. ان کے ذہن میں تھا اسے کیا پتہ ہے اصحاب کہف کتنے تھے، کون تھے، اس کو تو پڑھا لکھا نہیں ہے. انہوں نے آ کے نبی پاک سے پوچھا بتاؤ. آپ نے فرمایا کل آنا، میں کل تمہیں جواب. کیا ذہن میں کیا تھا؟ وہی آئے گی، اللہ جواب دیں گے، میں ان کو بتا دوں. وہ کل آ گئے، وہ نہ آیا، وہ نہیں آیا. آپ نے فرمایا کل آنا، وہ تیسرے دن آ گئے، جبریل نہیں آیا. آپ نے فرمایا کل آنا، وہ چوتھے دن آ گئے، جبریل نہیں آیا. کرتے کرتے دن گزر گئے 15 یا 17. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولانا عبد الرحیم صاحب، مولانا عزیز الرحمان صاحب، یہ جتنے یہ علماء سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے مل جائیں میرے پیارے پیغمبر کی جوتی مبارک کے تلوے کے ساتھ جو ریت کا ایک ذرہ لگتا تھا اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا حیثیت ہے ہماری. ایک بندہ میرے دروازے پہ آئے، مجھ سے پوچھے بندیالوی مسئلہ کیتا ہی اس دلیل دے. میں کہوں کل آنا، وہ کل آ جاوے، میں کہ کل آنا، کل آنا، کل آنا، کل آنا. 6ویں 7ویں دہاڑے میری حالت کی ہوئے گی؟ شرمندگی. وہ ہر روز آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کل آنا. جو لوگ نبی پاک کو عالم الغیب منوانے پر مصر ہیں انہیں میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس واقعہ پر غور کرو. یہ واقعہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کو کل کی بات کا علم، اگر آپ کو یہ علم ہوتا تو آپ کہتے کل آنا، کل آنا، کل آنا.
آپ کے علم میں ہوتا کہ جبریل نے نہیں آنا تو آپ وعدہ کرتے ان سے. معلوم ہوتا علم غیب یہ صفت انبیاء کی نہیں عرش والے کی ہے. عالم الغیب کون ہے؟ عرش والا. اب مخالفین نے جگہ جگہ بیٹھ کے نا، جہاں 4-5 بندے بیٹھتے ہیں نا، مخالف تو مخالف ہوتا ہے، اس کے منہ میں آیا جو بکتے گئے، بکواس کرتے گئے. ادھر سے آواز آئی، او کچھ سنیا جے محمد دا رب اس تو رس گیا. یہ آوازیں آنے لگی. ایک بندے نے اتنا غلیظ بکواس کیا، کہنے لگا اور چھوڑو جی، وہی شیء کیا آنی تھی، شیطان آتا تھا، ختم ہو گیا سلسلہ. محمد کا رب اسے چھوڑ گیا ہے. جس کے منہ میں جو آیا وہ بکتا چلا گیا. 15 یا 17 دنوں کے بعد جبریل آئے، ان کے سوالوں کا جواب لے کر سورت کہف نازل کی. سورت کہف اتری، ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے گئے. اس کے ساتھ سورت ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اگر آپ کی توجہ، یہ سورت ضحیٰ ہے، آسان سی سورت ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہے. اس کی میں تفسیر کروں گا، اور تفسیر وہ کروں گا جو مولانا حسین علی نے کی. بس مزہ ہی آپ سنیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی. والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم ہے اور مجھے رات کی قسم ہے جب وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے یا چھا جاتی ہے. دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا یہ اس بات پہ گواہ ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں. یہ جو اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ نے بڑی قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین والعصر والفجر. یہ اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اے آنکھوں نہیں پتا، پھر میں آپ کو سمجھاؤں. نہیں نا پتا. اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتا ہے نا، اس چیز کو اللہ گواہ بناتا ہے. اس چیز کو اللہ گواہ کس چیز پر؟ جو ان قسموں کے بعد اللہ ذکر کرتے ہیں. قسموں کے بعد جس چیز کو اللہ ذکر کرتے ہیں نا، تو اس قسم کو اللہ شہادت اور گواہی بناتا ہے اس چیز پر. میں کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. گھوڑے اس بات پہ گواہ ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. گواہ کس کو بنایا؟ گھوڑوں کو. کون سے گھوڑے؟ جن کی پیٹھ پہ چڑھ کے صحابہ جہاد کیا کرتے تھے. اللہ، جب وہ پتھریلی زمین پہ چلتے تھے ان کے قدموں کے نیچے سے چنگاریاں اٹھتی تھی. جب ریتلی زمین پہ چلتے تھے غبار اڑتا تھا. اللہ نے فرمایا غازیوں اور مجاہدوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریاں گواہ ہیں، اور ان کے قدموں سے نکلنے والی دھول گواہ ہے. پھر وہ گھوڑا مخالف لشکر کے سامنے آیا اپنے سوار کو لے کر. گھوڑے کو نظر آ رہا ہے تلواریں، تیر، لیکن وہ سوار کو لے کر دشمن کی فوج میں گھس گیا. تلواریں لگ رہی ہیں لیکن وہ سوار کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے. سوار کو گراتا نہیں، رخ نہیں موڑتا. اللہ کہتے ہیں یہ گھوڑا اپنے سوار کا وفادار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اسے چارہ ڈالتا ہے،
اس لیے کہ وہ اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کا خیال کرتا ہے. مالک گھوڑے کا خیال کرے تو گھوڑا مالک کا وفادار بن جاتا ہے. اے انسان, تو اپنے رب کا ناشکرا کیوں ہو گیا؟ ان گھوڑوں کو اگلی بات پر بطور شہادت پیش کر. یہاں اللہ نے دن کی روشنی کو, رات کے اندھیرے کو اگلی بات پہ بطور شہادت پیش کیا. اللہ نے کہا وقت ایک جیسا نہیں رہتا, کبھی دن ہوتا ہے, کبھی دن ہوتا ہے, کبھی رات ہوتی ہے. میرے پیغمبر, کبھی وہی کی بجلی چمکنے لگ جاتی ہے, کبھی ہم وہی روک لیا کرتے ہیں. اللہ نے قسمیں کتنی اٹھائیں؟ 2. بولو زور سے بول. کتنی؟ 2 قسمیں اٹھا کے اللہ نے 3 وعدے کی. اپنے نبی سے کتنے وعدے کی؟ ما ودعک ربک وما قلی, چھوڑا بھی نہیں, چھوڑنا بھی نہیں, ناراض ہوا بھی نہیں, ناراض ہونا بھی نہیں. ایک وعدہ, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے پیارے پیغمبر, تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں تجھے اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں. کتنے وعدے ہو گئے؟ 3. قسمیں کتنی ہو گئیں؟ 2 قسمیں اور وعدے کتنے؟ وعدے بڑے زبردست ہے. آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی, اتنا دوں گا, تو راضی ہو جائے گا. اب ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے. میرے پیغمبر, میری بات پہ اعتماد کر, یہ جو وعدے کیے ہیں یہ پورے کروں گا, پہلے بھی کمی کوئی نہیں. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ میرے پیغمبر, ذرا ماضی میں جھانک کے دیکھ. الم یجدک یتیما فآویٰ, آپ تو یتیم تھے, ہم نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا اور 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا. اب اللہ ماضی کے 3 انعام یاد دلا رہے ہیں. 3 وعدے کیے, ماضی کے 3 انعام اللہ یاد دلا رہے ہیں. آپ تو یتیم تھے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. بڑی مشکل آیت ہے, بڑا مشکل معنی ہے. نبی پاک کے لیے لفظ آ گیا ضالًا, جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیسے معنی کروں؟ میری زبان کیسے معنی کرے؟ ضالًا فَهَدَىٰ. لیکن مجھے نبی پاک سے محبت ہے, میں نبی پاک سے پیار کرتا ہوں, ان کی عظمتوں کا قائل ہوں. ایسا معنی کروں گا کہ آپ کئی دن تک اس کی لذتیں محسوس کرتے رہیں. ہر جگہ ذلہ کا معنی گمراہی نہیں ہوتا. عربی میں ہر جگہ, عربی بڑی وسیع زبان ہے, بڑی وسیع زبان ہے عربی. عرب کے لوگ جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں, میں نے عرب کے لوگوں کی بات کی ہے, آپ کی نہیں کی نہ, پاکستان شریف کی نہیں نہ. یہ تو پاکستان ہے, پاک لوگوں کا ملک ہے. من تھوڑا تو پتہ نہیں بابڑے والا تو دیہاتی ماحول بھی ہے, تھوڑا شہری ماحول دیہاتی ماحول بھی ہے. پتہ نہیں تھوڑا کی ہو جائے دودھ لبدا, سان تا نیلے رنگ دا لبدا, نیلے رنگ. اللہ دی قسم ہے دودھ دا ذائقہ ہی بھول گئے, اصل ذائقہ ہی بھول گئے. اور ہم اس سطح پہ آ گئے, شہری لوگ اس سطح پہ آ گئے کہ وہ دودھ دینے والے جو آتے ہیں نا ہمارے گھروں میں, ان کو ہم کہتے ہیں بھائی خدا دا نا جے پانی پا لو, اور کوئی شے نہ, پانی پا. یہ پاک لوگوں کا ملک ہے. جو میں نام لیتا چلا جاؤں گا, اگر کسی کی دکان کا یہ نام ہے تو ناراض نہ ہو, میں ہٹ نہیں کرنا چاہتا. میں تو ایک مطلق بات کرنا چاہتا ہوں. دودھ میں پانی ڈالتا ہے, نام کیا ہے؟ مدینہ ہوٹل. ہوٹل کا نام کیا ہے؟
मदीना होटल। ये पाकिस्तानियों दे करतूत वेखो तुसी, नाम देखो इनके, मक्का जनरल स्टोर। चाय की पत्ती में चने के छिलके पीस के मिलाए जा रहे हैं। जनरल स्टोर का नाम क्या है? मक्का जनरल स्टोर। बिस्मिल्लाह पेट्रोल पंप, बिस्मिल्लाह, नाम देखें आप इनके। सरगोदा देखा मैं नूरी गेट पे, इस्लामिक शहद, इस्लामी शहद। यहूदी शहद केड़ा होंदा? हिंदू शहद, ईसाई शहद, सिख शहद। क्या लोगों के जज्बात से खेलते रहते हो? इस्लामी शहद, हर चीज में मिलावट। मुझे एक दुकानदार ने बताया अभी काली मिर्चों में मिलावट, बनावटी मिर्चें आ गई हैं काली, आधी बोरी वो आधी असली मिक्स करके बेच दी। फिर मुझे एक साथी ने बताया अभी ये छिलका सब गोल नहीं, इसमें छल्ली के जो तुक्के नहीं, छल्ली का तुक्का, उसे छील के छिलका सब गोल। एक ग़िज़ा थी बेचारे मौलवियों की सूजी, उससे जी मिलावट, उसमें भी मिला, वो भी खालिस को। अल्लाह रहम फरमा दे इस कौम पर, अल्लाह इस कौम पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मोतिअ लिमा मनाता। अगर इस पर आपका ईमान हो, जिसको तू देना चाहे तो रोकने वाला कोई नहीं, और जिससे तू रोक ले तो देने वाला। हक हलाल का खाओ, बच्चों को खिलाओ, हलाल खिलाओ बच्चों को। हराम खिलाते हो, कमाई करके कोठियां बनाते हो, मुरब्बे लेते हो, हराम की कमाई। हिसाब किसने देना है? तूने। ऐश किस करनी है? औलाद जिन्ना तेरी कबर ते भी कदी नहीं जाना, ईद वाले दिहाड़े जान गए। अज ईद है, अब्बे दी कबर ते टुर जाई। इनके लिए कर रहा है। तुझसे बड़ा पागल कौन है कि हिसाब तू दे, ऐश पिछले करें। हक हलाल की खाओ, बच्चों को भी हलाल खिलाओ, हलाल के लुक्मे उनके पेट में डालो। अरब के लोग जब दूध में पानी डालते हैं तो पानी अपना रंग तब्दील कर देता है, तशख़्ख़ुस खो देता है, जायका भी खो दिया उसने, अपना रंग भी खो दिया। दूध का रंग इख्तियार कर ले। अल्लाह अकबर, दूध का रंग इख्तियार कर। अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा फिर और साइड पे होना चाहता हूँ। एक बात ज़हन में आई है यार, बात बड़ी खूबसूरत ज़हन में आ गई है। हिजरत वाली रात जब नबी पाक और हज़रत अबू बकर निकले हैं दोनों, तो पीछे ऐलान हो गया, जो दोनों का सर लाए 200 ऊंट देंगे, नबी का या अबू बकर का। जो नबी का लाए तो 150 देंगे, अबू बकर का लाए तो 50 देंगे। यही ऐलान हुआ था, यही ऐलान हुआ था। आखिर वो नबी है, ये उम्मती है, वो आका है, ये गुलाम है, वो इमाम है, ये मुक्तदी है। सारी धरती सिद्दीक़ अकबर जैसे लोगों से भर जाए, मोहम्मद अरबी की अजमत का मुकाबला नहीं हो सकता सल्लल्लाहु। जो नबी पाक की कीमत है वो अबू बकर की कीमत हो सकती है। ऐलान यूं होना चाहिए था, दोनों का सर लाए तो 200 ऊंट देंगे, नबी का लाए तो 150 देंगे, अबू बकर का लाए तो 50 देंगे। लेकिन नहीं, कहने लगे जो दोनों का लाए तो 200 देंगे, दोनों में से किसी एक का लाए तो 100 ऊंट देंगे। नबी का लाए तब 100 ऊंट देंगे, अबू बकर का लाए तब 100 ऊंट देंगे। बंदयालवी कहता है, ज़हे नसीब अबू बकर, आज तेरी कीमत नबूवत दे बराबर पै गई। आज तेरी कीमत नबूवत के बराबर पड़ गई है।
लेकिन लोगों ऐसे नहीं पड़ी। अबू बकर ने कुर्बानी दी, फिर पड़ी, कुर्बानी दी। दूध में जब पानी डालते हैं, दूध चीखा बढ़िया मार, दूध चीख चीख के पानी को कहता है तेरा रंग मेरे रंग जिया नहीं, तेरा ज़ायका मेरे ज़ायके जिया नहीं, तेरी कीमत मेरी कीमत जई नहीं, तू किथे बड़े आना, किथे बड़े आना। तो पानी उसको कहता है मेरे कोल ना पूछ, पान वाले कोल पूछ। लेकिन गल सुन दूध फिरावा, यार वफादारा, तुझ में आऊंगा ना अपना रंग मिटा दूंगा, वजूद खो दूंगा, तशख्खुस खो दूंगा, और मेरी कीमत का अंदाजा उस वक्त होगा जब हलवाई चढ़ाएगा चूल्हे पर, डालेगा कढ़ाई में, जब तक मेरा एक कतरा तेरे अंदर मौजूद हुआ सारी आंच खुद सह लूंगा, तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। दूध कहता है जो इतना वफादार है आ जा, जेड़ी कीमत मेरी ओही तेरी। पानी किस कीमत पे बिक गया? मेरा नबी दूध की तरह है, अबू बकर पानी की तरह है, लेकिन इसने अपना वजूद खो दिया, कुर्बानी दी, कुर्बानी दी। मेरे नबी ने कहा आ जा, जेड़ी कीमत मेरी ओही कीमत तेरी। अरब के लोग कहते हैं जल्लल माओ फिल लबन, पानी दूध में गुम हो गया, जल्ला का मैना। उसने अपना तशख्खुस खो दिया, वजूद मिटा दिया। फिर ये हैरानगी के माने में, परेशानी के माने में इस्तेमाल होने लगा। इन सब चीजों को ज़हन में रख के माना करता है बंदे आलवी, ववजदका ज़ाल्लन फहदा। मेरे प्यारे पैगंबर, तू मुझ तक आने के लिए परेशान फिरता था, मैंने अपने तक आने का तुझे रास्ता दिखा दिया है, रास्ता। ववजदका आइलन फागना, आप तो तंग दस्त थे, कोई पैसा, कोई जमीन, कोई बाग, कुछ भी नहीं था। दो माने करूंगा अगना के, दो माने। पहला माना उमूमी तौर पे कर रहा हूं, ये इतना सही नहीं है। आप तंग दस्त थे, हमने खदीजा के साथ तेरी शादी करवाई और तुझे गनी करके रख दिया था। और दूसरा माना अगना का है, आप तंग दस्त थे, हमने आपको मुस्तगनी कर दिया है। इस्तिगना, इस्तिगना, इस्तिगना जानते हो क्यों? कुछ तो बोलो यार, तो किसी ज्यादा पता को नहीं यार। इस्तिगना, चलो मैं बताता हूं इस्तिगना क्या होता है। इस्तिगना ऐसे कहते हैं भाई बंदे को लाख रुपया होवे ना, बंदा के हाय कदी 2 लाख हो जाता। एक कोठी हो ना तो बंदा कहता हाय कदी 2 कोठियां हो जानियां। एक मुरब्बा हो तो काश 2 हो जाते। ये इस्तिगना है, इसे कहते हैं हिर्स। इसे क्या कहते हैं? हिर्स। इस्तिगना क्या है? बंदियालवी थोड़ा सा लपेट के बात करना चाहता है, कितने लोग इसको समझेंगे? इस्तिगना ये है कि रब कहे मेरा सोना तू आखे ते ओद पहाड़ तेरे वास्ते सोने दा बना देवा, और मेरा नबी जवाब में कहे मौला जो मुझसे पूछता है ना, एक वक़्त का खाना दिया कर, दूसरे वक़्त का न दिया कर, तो इससे मांगते हुए लुत्फ आएगा। इसे कहते हैं इस्तिगना, दौलत से पीछे हटाना, जो मुयस्सर आए उस पर सब्र कर लेना खुद ही। कितनी कस्में हुई? 2। वादे कितने? 3। माजी के कितने नाम याद दिलाए? 3। आगे हुक्म भी दिए 3। क्या बात है मौलाना हुसैन अली। आगे हुक्म भी दिए, अम्मल यतीम फला तकहर 1, अम्मा साइला फला तनहर 2, अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस
یتیمی ویکھیے ہی نہ میرا سونا یتیماں نو جھڑکیا نہ کر سائل دروازے پہ آ جائے نا اسے نامراد واپس نہ کر دو تیسری اما بنعمت ربک فحدث رب کی جو نعمت ہوئی ہے نا تجھ پر انعام ہوا ہے وہ تیرے وجود پہ نظر آنا چاہیے رب کی نعمت تیرے وجود پہ نظر آئے یہ تو سمجھ گیا ہوگی ہاں یہ تو سمجھنی رب دولت دیتی ہے نا رب نے مال دیا ہے نا رب نے پیسہ دیا ہے نا چنگے کپڑے پا اس نعمت دا اثر تیرے وجود تے نظر آنا چاہیے رب نے دولت دی ہے اچھا مکان بنا رب نے اگر دولت دی ہے اچھی سواری استعمال کر یہ میں نے اما بنعمت ربے کا رب کی نعمت ظاہر کر یہ اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے نہ کوٹھی بنا لینا کوئی تکبر نہیں لینڈ کروزر کی اگر طاقت ہو گاڑی کی وہ خرید کے اس میں سفر کرنا کوئی تکبر نہیں اسے تکبر نہیں کہتے تکبر کسے کہتے ہیں تکبر کہتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو تکبر کسے کہتے ہیں دوسروں کو یہ ہے تکبر اچھے کپڑے پہن کے بندہ باہر نکلے آگے میلے کپڑوں والا نظر آئے اسے بندہ حقیر سمجھے تو یہ کیا ہوگا کوٹھی میں رہنے والا ایک کمرے میں رہنے والے غریب کو حقیر سمجھے حقارت کی نظر سے دیکھے تو یہ کیا ہوگا تکبر یہ تکبر ہے ہاں لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے نالو سوزوکی کار گزری اور کہتا ہے یہ سابردانی جا رہی یہ سابردانی جا رہی تو یہ کیا ہو گیا یہ تکبر ہو اور اگر لینڈ کروزر پہ بیٹھ کہتا ہے الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے تو نے عطا کی ہے تیری نعمت ہے تو نے دولت دی کوئی تکبر نہیں کوئی گناہ نہیں یہ مانا مفسرین نے کی مولانا حسین علی نے کیا مانا کی بھائی مزہ ہی آ گیا مولانا حسین علی جو مانا کیا مزہ ہی آ گیا اوہو میں آج کل 60 منٹوں کا خطیب رہ گیا 60 منٹوں میں بس کر دینا پھر ربیع الاول ہے خطیبوں کا سیزن ہے تو ہر روز تقریر 2 تقریریں 3 تقریریں سناؤ مولانا حسین علی کا معنی زور سے بولو زور سے بولو مولانا حسین علی کہتے ہیں پیچھے انعام دیکھو اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا آپ یتیم تھے ہم نے ٹھکانہ دیا انعام دیکھو آگے مطالبہ دیکھو اتنا سا مطالبہ جو رب کی نعمت ہے نا وہ تیرے وجود پہ نظر آنی چاہیے یہ کیا ہوا ان انعامات کے مقابلے میں یہ مطالبہ کیا ہے مولانا حسین علی کہتی ہیں انعام اتنے بڑے بڑے میرا سونا میں تیرے تے انعام کیتے اما بنعمت ربک نعمت رب سے مراد ہے قرآن حدث کا معنی بیان کر حدث کا لفظی معنی بھی کیا ہوتا ہے بیان کر میرے پیغمبر میں نے تجھ پر اتنے جو انعام کیے ہیں تو اب میرے قرآن کو بھی لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کیا کر اما بنعمت ربک فحدث تو قرآن کے اوراق میں اور قرآن کے صفحات میں ایک مضمون جو جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا وہ مضمون کیا ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کا درجہ کیا ہے میرے نبی کی عظمت کیا ہے میرے نبی کی فضیلت کیا ہے میرے نبی کا میری نگاہوں میں احترام کیا ہے ہر نبی کو اللہ قرآن میں آپ پڑھ لیں جب بھی نبی سے اللہ بات کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو نام لے کے بلاتا تھا پڑھے قرآن اس کی میں وضاحت میں چلا جاؤں گا تو آدھ گھنٹہ اسی میں صرف ہو جائے گا میں وہ وقت نہیں لگانا چاہتا یا آدم ہو قرآن میں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو یا نوح ہو پڑھتے ہو یا ابراہیم ہو
یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤدو. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو. پورے قرآن میں کہیں میرے رب نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے بلائے ہے؟ پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے. ہر نبی کو نام لے کے بلایا. میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا، میرے نبی کی صفتوں کا ذکر کیا، میرے نبی کی اداؤں کا ذکر کیا. بیٹا بہت زیادہ فرما بردار ہو نا، بہت زیادہ فرما بردار ہو ماں کا، ماں راضی ہو، اور ماں راضی رہنی چاہیے. جن کی مائیں زندہ ہیں، ہماری تو چلی گئیں اور ہم تلیاں مار رہے ہیں، چلی گئیں. جن کی زندہ ہیں وہ قدر کرو، قدر کرو. ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کی اتنی خدمت کرو کہ تمہارے کہے بغیر تمہارے لیے دعائیں کرنے لگ جائے. کہنا تمہیں نہ پڑے کہ ماں میرے لیے دعا کر. ماں اللہ اکبر. جو اردو ادب سے کوئی لوگ تعلق رکھتے ہیں تو ایک شاعر کہتا ہے کہ باہر سے ایک بیٹا آیا تو جب گھر آیا تو تحفے تحائف لے کے آیا. بہنیں آ گئیں، بھائی ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ بھتیجے آ گئے، چچا ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ بھانجے آ گئے، ماموں ہمارے لیے کیا ہے؟ بھائی جان ہمارے لیے کیا ہے؟ سب نے تحفے اپنے سنبھال لی. اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے. اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے. حال سفر کا مجھ سے میری ماں نے پوچھا تھا. میری ماں نے کوئی تحفہ نہیں مانگا. اس نے میرا حال پوچھا کہ خیری تیرے ہو، وہاں تجھے کوئی تکلیف تو نہیں؟ ماں ہی ہوتی ہے، ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں. عرفان صدیقی صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اسلام آباد میں ایک نشئی بچہ تھا اور ماں سے پیسے مانگے، ماں کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے چھریاں مار دی، ماں کو چھریاں مار دی. ماں زخمی ہو گئی، ہسپتال اٹھا کے لے گئے. پولیس آ گئی نزی بیان لینے کے لیے، نزی آخری بیان. تو ماں کہتی ہے مجھے میرے بیٹے نے نہیں مارا. ماں یہ چاہتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ اس بیٹے کے بارے میں جس نے چھریاں ماری ہیں، اس نے نہیں مارا مجھے. ماں ہی ہے. ماں کو جب پیار آ جائے نا بچے پر تو بچے کا نام ہے احمد عبداللہ، نام لے کے نہیں بلاتی، نام کہتے او میرا چان، اس طرح کرتے او میرا چان، او میرا لاڈلا، او میرا مکھن، او میرا تارا، او میرا دلارا، او میرا دولا. میرے تے الفاظ مک گئے تے جے توان کوئی ماما آکھ دیاں تے بولو یار. میرا سونا شاباش. ہاں وہ اس طرح بلاتی. میرا دلارا، میرا چند، میرا تارا، میرا سورج، میرا پیارا، میرا محبوب، اس طرح پکارتی ہے. اللہ کو بھی میرے نبی پہ پیار آیا، اللہ نے بھی فرمایا او میرا شاہد، او میرا مبشر، او میرا نذیر، او میرا داعی، او میرا سراج منیر، او میرا طٰہٰ، او یاسین، او میرا مزمل، او میرا مدثر. اللہ کو بھی پیار آ گیا. اللہ بھی پھر میرے نبی کے اوصاف اور اداؤں سے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، نام لے کے نہیں بلایا. کیوں بھائی بھابڑے کے لوگوں؟ ادب کیا کہتا ہے؟ جو چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے. یہی ادب ہے. بیٹا باپ کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے. بھتیجا چچا کو، پوترا دادے نو، شاگرد استاد نو، مرید پیر نو نام لے کے نہیں بلاتا. نہیں، اور اگر بلائے تو کو لاؤ فتویٰ شتوا یار.
بڑا سوکھا جی ہولا جلا جی گستاخ. اپنے باپ کا نام ہے مثلا عبد الغفار, وہ پیچھے کہا عبد الغفار, تو تسی فتوا لاؤ یا نہ لاؤ, اس پیو بھی مڑ کے آکھنا وہ حرام دیا. تینے بلان دا سلیقہ کوئی نہیں. چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے. بندیال بھی بڑی بات کہنے لگ گیا ہے, بڑی بات کہنے لگا ہے. دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے, میرا ہم مسلک نہیں ہے, یا یہ میری کیسٹ سوشل میڈیا کے ذریعے اس تک پہنچے تو میری اس بات پر وہ نوجوان دوسرے مسلک کا میرا بھائی اس پر غور کرے. چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے, اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے. باپ اپنے بیٹے کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے. استاد شاگردوں کو نام لے کے. پیر مریدوں کو نام لے کے. دادا پوتے کو نام لے کے. کوئی بھی ادبی نہیں. بڑا جو ہوا, میرا نبی ساری کائنات کا سرتاج ہے. زور سے کہو بے شک. میرا نبی نوریوں, ناریوں, خاکیوں, ازلیوں, ابدیوں کا سردار ہے. میرا نبی امام الانبیاء ہے. میرا نبی خاتم النبیین ہے. میرا نبی رحمت للعالمین ہے. میرا نبی شفیع المذنبین ہے. میرا نبی صاحب قرآن ہے. میرا نبی صاحب معراج ہے. میرا نبی حوض کوثر کا ساقی ہے. میرا نبی لواء الحمد کا حامل ہے. میرا نبی مقام محمود کا دولہ ہے. بہت اونچا ہے میرا نبی, بہت اعلیٰ ہے, بہت اونچا ہے, بہت افضل ہے. لیکن اللہ سے تو کم ہے. باقی سب سے اونچا اللہ سے. اللہ تو اللہ اکبر جو ہوا, الکبیر جو ہوا, العالی جو ہوا, المتعال جو ہوا. اللہ کہتے ہیں اے لوگوں اپنے نبی کا ادب پہچانو. اے لوگوں اپنے نبی کا احترام دیکھو. اے لوگوں اپنے نبی کی عزت کو پہچانو. میں نے باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی پورے قرآن میں تمہارے نبی کو یا محمد کہہ کے کبھی نہیں بلایا ہے. اور اگر میں بلا لیتا تو کوئی حرج نہیں تھی. اللہ اکبر جو ہوا, سب نبیوں کو نام لے کے بلایا, میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا. یہ قرآن بھرا پڑا ہے, جگہ جگہ اس مضمون کو قرآن نے بیان کیا. مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہیں ختم کرتے ہیں, 2 مضمون ادھار رہ گئے, پھر کبھی آیا یہیں سے بات کی ابتدا کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین.